ٹائم نکالنے کے لیے شکریہ. آئیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں. اس سال 1472 جب ساسرام موجودہ بہار بھارت میں ایک چھوٹے سے جاگیردار کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا فرید خان. فرید خان بچپن ہی سے ذہین تھا مگر اس کے باپ نے اسے زیادہ اہمیت نہ دی. باپ کے ناراضی کے بعد اس نے جونپور کا رخ کیا جو اس وقت تعلیم و ادب کا مرکز تھا. اس نے وہاں پر عربی، فارسی اور تاریخ کی تعلیم حاصل کی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ بہار آیا اور وہاں کے گورنر بہار خان روحانی کی ملازمت اختیار کی. جلد ہی لوگوں پر اس کی ذہانت اور بہادری ظاہر ہونے لگی. اس نے ایک دن اکیلے ایک شیر کو مار گرایا جس کی وجہ سے اسے لقب ملا شیر خان. اور پھر سال آیا 1528 جب بہار خان روحانی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ پر اس کی بیوی دودو بی بی نے عارضی طور پر حکومت سنبھال لی اور شیرشاہ کو اپنا نائب مقرر کر دیا. شیرشاہ کو اپنی طاقت بڑھانے اور اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کا موقع ملا. اس نے فوج اور حکومت کے نظام میں بہتری لا کر علاقے میں اپنی طاقت بڑھا لی. ٹھیک 2 سال بعد 1530 میں دودو بی بی کا بھی انتقال ہو گیا اور کم عمر جلال خان کی جگہ پر شیرشاہ نے نگراں حکومت سنبھال لی. روحانی خاندان کے کچھ سرداروں نے اس کی مخالفت کی اور جلال خان کو لے کر بنگال چلے گئے تاکہ کچھ مدد حاصل کر سکے اور شیرشاہ نے ان سب کو شکست دی اور پورے بہار پر قبضہ کر لیا. شروع میں اس نے سلطان یا بادشاہ کا لقب نہیں اپنایا بلکہ خود کو حضرت اعلیٰ بلوانے لگا. حضرت مینز محترم اور اعلیٰ مینز بلند یا عظیم. حکمران بننے کے کچھ ہی وقت بعد اس نے چنار قلعے کو فتح کر لیا مگر بغیر کسی آرمی اور بغیر کسی جنگ کے. مگر کیسے؟ اس وقت چنار قلعے کا حکمران تھا تاج خان اور ان کے سوتیلے بیٹے نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بیوی لد ملکہ اب اکیلے ہو چکی تھی اور قلعے پر بھی قبضہ کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی تھی. اس موقع کو شیرشاہ نے پہچانا اور لد ملکہ کو شادی کی پیشکش کی. لد ملکہ نے یہ شادی اس شرط پر قبول کی کہ شیرشاہ قلعے اور اس کی حفاظت کرے گا. شیرشاہ نے یہ شرط قبول کی اور اس کے ساتھ شادی کر لی. اس شادی کی وجہ سے شیرشاہ کے پاس بہت سارا خزانہ آ گیا جس میں سونا، موتی اور بہت ساری قیمتی چیزیں تھے. شیرشاہ بہار کے ساتھ ساتھ چنار قلعے کا بھی حکمران بن چکا تھا اور بہت طاقتور ہوتے جا رہا تھا. اس وقت کے مغل بادشاہ ہمایوں کے اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خطرہ محسوس ہوا اس لیے اس نے چنار قلعے پر حملہ کر دیا. چنار قلعے کا محاصرہ 4 ماہ تک چلتا رہا. شیرشاہ پیچھے نہیں ہٹا اور اس نے اپنے قلعے کی حفاظت کی اور لڑائی کو روکنے کے لیے اس نے ہمایوں کے ساتھ صلح کی اور اپنے بیٹے کو یرغمال یعنی ضمانت کی طور پر اس کے ساتھ بھیج دیا. شیرشاہ نے یہ صلح صرف وقت حاصل کرنے کے لیے کیا. جیسے ہی ہمایوں بنگال پہنچا اس نے پھر سے پورے قلعے کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنی فوج کو مزید مضبوط کرنے لگا. اور کچھ وقت بعد 1538 میں اس نے بنگال پر حملہ کر دیا اور وہاں کے سلطان غیاث الدین شاہ کو شکست دے کر بنگال پر بھی قبضہ کر لیا. ہمایوں کو ایک بار پھر سے شیرشاہ کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خطرہ محسوس ہوا اس لیے اس نے بنگال پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن اس جنگ میں اس کے 3 بھائیوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ہمایوں کمزور پڑ چکا تھا. ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس جنگ کا نام تھا چوسا کی جنگ. جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت جون کا مہینہ چل رہا تھا جو بر صغیر میں برسات کا موسم یعنی مونسون ہوتا ہے. مسلسل بارشوں کی وجہ سے میدان کیچڑ اور دلدل میں بدل چکا تھا جس کی وجہ سے مغل فوج کو نقل و حرکت میں بھی مشکل ہو رہی تھی. اس موسم کا فائدہ اٹھا کر شیرشاہ نے رات کے اندھیرے میں مغل کیمپ پر حملہ کر دیا اور مغل کیمپ میں افراتفری مچ گئی. ہمایوں نے خود کو بچانے کے لیے ندی میں وہ کود گیا اور وہاں سے آگرہ بھاگ گیا اور اس طرح شیرشاہ نے یہ جنگ بھی جیت لی. ٹھیک 1 سال بعد 17 مئی 1540 کو ہوئی کنوج کی جنگ. جب 1539 میں چوسا کی جنگ میں ہمایوں کو سخت شکست ہوئی تو اس نے آگرہ اور دلی آ کر دوبارہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کی. اس نے اپنے بھائیوں ہندل، کامران اور عسکری سے مدد مانگی مگر انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے فائدوں کو دیکھا. دوسری طرف شیرشاہ نے اپنی فوج کو مزید مضبوط کر لیا اور دلی پر قبضہ کرنے کی ٹھان لی. ہمایوں نے شیرشاہ کو روکنے کے لیے کنوج کے مقام پر فوج تیار کی مگر اس کی فوج میں اتحاد نہیں تھا اور بھائیوں کی بے وفائی کی وجہ سے وہ فوج اور بھی کمزور پڑ چکی تھی. دوسری طرف شیرشاہ نے اپنی فوج کو بہترین ترتیب میں انداز دیا اور کنوج کے مقام کے قریب صف بندی کی. اچانک حملوں اور بہترین پلاننگ کی وجہ سے انہوں نے ہمایوں کی فوج کو گھیر لیا اور ہمایوں کی فوج خوفزدہ ہو کر جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگی اور ہمایوں خود بھی بھاگ نکلا. ہمایوں پہلے لاہور، پھر سندھ اور آخر میں ایران چلا گیا. اس کے بعد شیرشاہ کے پاس دلی، آگرہ، پنجاب، بنگال اور بہار کا کنٹرول آ گیا اور اس نے سور امپائر کی بنیاد رکھی اور خود کو ہندوستان کا بادشاہ سلطان ہند قرار دیا. ہمایوں کو مکمل شکست دینے کے بعد اور اپنی امپائر کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اس نے بہت سارے کام کیے. شیرشاہ نے سب سے پہلے زمین کی پیمائش کا نظام نافذ کیا. زمین کو مربع گز کے حساب سے ناپا جاتا تھا. ہر علاقے میں ماہر سروے کرنے والے تعینات کیے. زرخیز زمین، کم زرخیز زمین اور بنجر زمین کو تقسیم کیا گیا تاکہ زمین کے حساب سے ٹیکس لیا جا سکے. کسانوں کو اپنی فصل کی آمدنی کا 1/4 حصہ ٹیکس دینا پڑتا تھا. جیسے کہ میں آج کی اگزامپل دوں، آج کا کسان 1 لاکھ روپے کی آمدنی فصل سے کرے
اور اس کا چوتھا حصہ حکومت کا دے جو بنتا ہے 25% یعنی 25,000۔ شیرشاہ کے وقت میں بھی ایسا ہی نظام ہوتا تھا۔ دوسرا، انہوں نے ڈاک خانے بنوائے، پورے ملک میں تیز ترین ڈاک کا نظام بنوایا گیا اور ہر جگہ پر قاصد یعنی جو پیغام پہنچانے والے ہیں انہیں تعینات کیا گیا، اور ہر 3 کلومیٹر بعد ایک سرائے اور ڈاک خانہ بنوایا گیا۔ اس کی وجہ سے سرکاری احکامات اور پیغامات تیزی سے پہنچنے لگے۔ شیرشاہ نے ایک روڈ بھی بنوائی، اس نے سونار گاؤں بنگلہ دیش سے لے کر پاکستان کے پشاور تک ایک لمبی سڑک بنوائی جسے کہا جاتا ہے گرینڈ ٹرنک روڈ یعنی GT روڈ۔ اس روڈ کی وجہ سے تجارت، فوجی نقل و حرکت اور عوام کو آسانی ہوئی۔ شیرشاہ نے چاندی کا روپیہ اور تانبے کا پیسہ بھی جاری کیا جو اتنا اچھا آئیڈیا تھا کہ آگے آنے والے مغل بادشاہوں نے بھی اسے جاری رکھا۔ شیرشاہ نے اپنے دور میں قلعے بھی بنوائے جیسے کہ روہتاس قلعہ جو آج کل جہلم پاکستان میں موجود ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے بنوائے تاکہ سرحدوں کی حفاظت ہو سکے۔ اور آخر قلنجار قلعے کے محاصرے کے دوران بارود کے دھماکے سے وہ شدید زخمی ہوئے اور 22 مئی 1545 کو وہ وفات پا گئے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔